وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کی ان ایام میں اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ عظمت و شان اولیاء کے عنوان سے چند ایک کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں کی شان، ان کا مقام و مرتبہ، اور سورہ مریم کی آیت مبارکہ نمبر 96 میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، مگر آغاز میں جیسا خوبصورت محفل نعت ہوئی ہے، خاص طور پر یونس رحمانی صاحب نے جو کلام پڑھا، اس ذوق میں ایک شعر میں بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر نے کہا، دو عالم ان سے مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں، یعنی انہوں نے تو دے ہی دینا ہے، دو عالم ان سے مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں، آپ اپنے ہاتھ ہی رکھ دیجئے میرے خالی ہاتھوں میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے اور حضور کے عاشقوں اور غلاموں کے مقام و مرتبے کی معرفت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ایمان والوں اور عمل صالح والوں کی اجر اور جزا کا ذکر کیا گیا ہے، مگر یہ سورہ مریم کی آیت مبارکہ نمبر 96 ہے۔ بہت سارے سوالوں کا جواب ہے یہاں پر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ رب العزت انہیں ایک یہ اجر بھی عطا فرماتا ہے، بے شمار اجر میں سے ایک یہ اجر بھی عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت خود پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ اس آیت کریمہ کی نہ کوئی تشریح ہے نہ تفسیر ہے، یہ صرف اس کا ترجمہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بھی ایمان والا ہو اور عمل صالح کرتا ہو، فرمایا سیجعل لہم الرحمن، اللہ رکھ دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، بدّا، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں، سب سے زیادہ روئے زمین پر یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت انسان اپنے خاندان سے کرتا ہے، فطری تقاضا ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہم بولیں اپنی فیملی سے کرتے ہیں، دوست احباب سے بھی ہوتی ہے، جاننے والوں سے بھی ہوتی ہے، مگر سب سے زیادہ انسان کو پیار اپنی بولیے فیملی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیملی میں سب سے زیادہ قابل احترام ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، جنہیں ہم آباء و اجداد کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں، خاندان کے بزرگ کہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے، اگر ہم اپنے والدین کی طرف دیکھیں، اوپر کی طرف، اپنے بزرگوں کی طرف، تو والدین کی طرف اوپر جاتے ہوئے کتنے بزرگوں کے نام ہمیں یاد ہیں؟ اپنے والد صاحب کا نام یاد ہے، دادا جان کا نام یاد ہے،
کچھ لوگوں کو پردادا جان کا نام یاد ہوگا، کچھ لوگوں کو ان سے اوپر ایک آدھ دو نام یاد ہوں گے، اس سے اوپر جا کے بات بولیے نا ختم ہو جاتی۔ یاد نہیں ہے، لکھے ہوں یا خاندان میں موجود ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر یاد نہیں ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے والدین اور اپنا خاندان ہے، نام ہمیں 3-4 سے اوپر یاد بولیے نہیں ہے۔ اب اگلی بات، جب نام یاد نہیں ہیں تو ان کے دن کیسے یاد ہوں گے کہ کون سا دن ہے جس دن وہ دنیا سے گئے، ان کے لیے کوئی احسان ثواب کر لیں، ان کے لیے کوئی برسی کا پروگرام کر لیں، ان کے لیے کوئی سالانہ ان کے احسان ثواب کی نشست کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ اوپر والد صاحب دادا جان تک یاد ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کیوں کہ یہ ہماری اپنی کوشش ہے، ہمیں کتنا یاد ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کیا فرما رہی ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کی محبت میں خود بندوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں۔ تو جب وہ پیدا کرتا ہے تو 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی یاد رہتا ہے کہ غوث العظم کا دن کون سا ہے، خواجہ اجمیر کا دن کون سا ہے، جنید بغدادی کا دن کون سا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کا دن کون سا ہے، اور داتا گنج بخش علی حجویری کا دن کون سا ہے، کہ نہ ان سے کوئی خاندانی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ ہمارے آباء و اجداد میں آتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا نام بھی اور ان کے دن بھی یاد ہیں۔ کس لیے کہ جب انہوں نے اللہ سے لو لگائی اور وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ نے اپنی مخلوق ان کی کر دی۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا پیغام۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، کتاب الرقاق میں آئی، طویل حدیث ہے، اس کا ایک جملہ ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے میں بندے سے محبت کیسے کرتا ہوں۔ اب وہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو بندے کو بہت زیادہ میرے قریب کر دیتی ہے۔ اگر وہ عمل بندہ کثرت سے کرے تو بہت زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بالنوافل، کہ وہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، کثرت سے نفل عبادت کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو کثرت سے نفل عبادت کرتا ہو اس کے فرائض کی ادائیگی کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ فرض ادائی نہ کرتا ہو اور نفل کرتا ہو۔ تو جو کثرت سے نوافل پڑھنے والا ہے اس کی فرائض کی پابندی، بولیے، کئی ایسے اولیاء کرام گزرے ہیں، کئی ایسے اولیاء کرام جو دنیا سے جاتے ہوئے نصیحت کر کے گئے کہ ہمارا جنازہ وہ پڑھائے جس نے زندگی میں تہجد قضا نہ کی ہو، نفل نماز، جس نے زندگی میں عصر عشاء کی سنتیں قضا نہ کی ہوں۔ اب وہ اختیاری ہے، آپ پڑھیں یا چھوڑ دیں۔ تو جو نفل اور اختیاری سنت غیر مؤکدہ پر اس طرح عمل کر رہے ہیں، ان کے فرائض کی ادائیگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو گویا رب کائنات، اور اس میں ایک معنی اور بھی ہے، فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کیا انکار ہے؟ وہ تو ڈیوٹی ہے، آپ نے کرنا ہے، اس پر اجر ضرور ملے گا۔ مگر جس طرح انسان ایکسٹرا کرتا ہے نا، اوور ٹائم لگاتا ہے تو زیادہ حاصل کرتا ہے، تو نفل اوور ٹائم ہے، وہ جتنا زیادہ انسان کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ بینیفٹ پاتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کی کثرت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے جس سے وہ میرے قریب آ جاتا ہے۔ اب قریب کتنا آتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی احبہ، اتنا قریب آ جاتا ہے میرے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ بولیے، میں اس سے، اونچا بولے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، اب دوسری حدیث پاک پڑھتا ہوں جو اس آیت کریمہ کی تشریح ہے۔ فرمایا جو ایمان والا عمل صالح کرتا ہے اس کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اب وہ کیسے ڈالتا ہے؟ حدیث پاک ہے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد، وہ جو کثرت نوافل و کثرت عبادات کے ساتھ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا، تو جب محبوب بن جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ رب کائنات آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرمانے لگ جاتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ صرف بندہ نہیں رہتا، وہ اس کا بندہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نادا جبرائیل، تو اللہ رب العزت جبریل امین کو بلاتے ہیں، تو جبریل امین جب آ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا، اے جبرائیل میں تیرا رب ہوں اور میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب یہاں ایک جملہ ہے جو کہہ کے میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مجدو انڈیا جب تشریف لے گئے اور اجمیر شریف خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں آپ نے خطاب فرمایا تو وہاں آپ نے ایک بات کہی، وہ یہ کہی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے بندے سے اگر محبت ہو جائے نا، محبوب سے، تو اس محبت کا اظہار کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ایسا کام نہیں ہے جسے چھپایا جائے یا شرمایا جائے۔ اللہ بندے سے محبت کر کے اعلان کر رہا ہے تو ہم کون ہیں چھپانے والے یا نہ بتانے والے؟ تو جبرائیل کو بلا کر رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا، تمہارا رب اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ جبرائیل امین سن رہے ہیں یہ بات، جب یہ بات کہہ دی اب رب کائنات فرماتا ہے کہ فاحببہ، اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب فرشتوں کی بات تو انکار نہیں ہے نا، فرشتوں کے بعد انکار نہیں ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے فَيُحِبُّهُ جبرائیل، تو جبریل امین بھی کہتے ہیں مجھے بھی اس سے محبت ہوگی۔ اب وہ اللہ کا بھی محبوب ہو گیا اور جبریل امین کا بھی محبوب ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ خبر مل گئی، اب جبرائیل جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ پھر جبریل امین فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر آسمان والوں کو جبریل امین بلاتے ہیں، ندا دیتے ہیں، جس طرح رب نے بلایا تھا نا، میں نے کہا اس کو چھپایا نہیں جاتا، پھر بلایا ان کو بلاتے ہیں، فی اہل السماء، آسمان والوں کو بلاتے ہیں، آسمانی مخلوقات کو، اور انہیں جبرائیل بتاتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، لوگوں اس فلاں بندے کا خیال کرنا وہ معمولی نہیں ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر رب کائنات کی محبت کے بعد انہیں یہ کہتے ہیں فاحبوہ، اللہ بھی محبت کر رہا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ بخاری شریف ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا۔ اور پھر جب یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو تمام آسمانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ اب وہ اللہ کا بندہ اللہ کا بھی محبوب ہو گیا، جبریل امین کا بھی محبوب ہو گیا، ملائکہ اور کل آسمانی مخلوقات کا محبوب ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس کی محبت کو زمین پر اتارا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ جب رب کائنات کسی بندے کے اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے ایمان کے ساتھ، تو پھر رب کائنات کیا کرتا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر اللہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس پر دھیان رہے۔ کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں تم اس سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے ولیوں کی جب بات کی جاتی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی بات کی جاتی ہے، نیک اولیاء متقین کی بات کی جاتی ہے، تو معاذ اللہ اسے شخصیت پرستی کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نہ کریں، یہ کون سا طریقہ ہے، ان سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بندے کی مجال کیا ہے کہ وہ اللہ کے ولی سے محبت کرے؟ یہ محبت تو آسمان سے اتاری جاتی ہے، اللہ کے حکم سے اترتی ہے، بولی اللہ کے حکم سے اترتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ اس محبت کو روکے تو روک وہ سکتا ہے معاذ اللہ جو اتارنے والے سے بڑا ہو، اتارنے والے سے معاذ اللہ وہ بڑا ہو، تو بڑا تو کوئی ہے نہیں، لمن الملک اليوم، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک الکائنات کا مالک ہے۔ تو جب وہ اتار رہا ہے تو ممکن تبھی ہے نا کہ اس سے زیادہ بڑا کوئی ہو تو اسے روکے،
تو اس سے روک نہیں سکتا. ہاں اتنا ضرور ہو جاتا ہے, وہ اس لسٹ میں آ جاتا ہے من عاد لی ولیا, جو میرے ولی سے لڑائی کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, یا ادب اور احترام نہیں کرتا, دشمنی کرتا ہے, فقد آذنتہ بالحرب, وہ یہ نہ سمجھے میرے ولی کی تعظیم نہیں کر رہا, وہ اپنے رب سے جنگ کرتا ہے. یہ پیغام تھا کہ تمہاری کیا جرت ہے کہ تم ان کی محبت کو مٹاؤ گے. ان کی محبت تو میں آسمان سے اتار رہا ہوں, میں اور جبرائیل کے ذریعے ساری کائنات میں ان کی محبت کو اتار رہا ہوں, تو کوئی روئے زمین پر اس محبت کو روک نہیں سکتا. یہ وجہ ہے کہ اپنے بزرگوں میں 3-4 کے نام بھی ہمیں یاد نہیں ہیں, اور روئے زمین پر کسی جگہ بھی, کوئی بغداد میں ہیں, کوئی انڈیا میں ہیں, کوئی پاکستان میں ہیں, کوئی سعودیہ میں ہیں, کوئی ایران میں ہیں, کوئی عراق میں ہیں, کوئی مصر میں ہیں, کوئی شام میں ہیں, جہاں اللہ کا ولی اپنا ٹھکانہ لگا کر بیٹھا ہے, روئے زمین پر رہنے والا ہر کلمہ کو اللہ کے ہر ولی کو جانتا ہے, ان کے نام اور ان کے دنوں کو جانتا ہے. کیوں کہ یہ اس نے خود نہیں کیا کام, یہ تو آسمان سے اتری ہے نعمت جو اسے نصیب ہو گئی ہے. اب یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے اور آنی بھی چاہیے کہ جب اللہ خود اپنے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے, اتار رہا ہے, تو پھر کئی لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ وہ اللہ کو تو مان رہے ہیں, اللہ کی اتاری ہوئی محبت کو نہیں مان رہے. نام تو وہ بھی اللہ کا لیتے ہیں نا, دین کی بات کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں, حضور کی سنت کی بات کرتے ہیں, تو وہ پھر ان کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے, بڑا سادہ سا جواب ہے, اور وہ یہ کہ جو اللہ کا محبوب ہو, ذرا پہلے مقام تو دیکھے نا, جس سے اللہ محبت کر رہا ہو, پھر وہ جبریل امین کا محبوب ہو, پھر وہ کل ملائکہ اور آسمانی مخلوقات کا وہ محبوب ہو, تو اس کی محبت اتنی سستی تو نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو دے دی جائے. پھر اللہ بھی دلوں کو چنتا ہے کہ کون سا دل اس قابل ہے کہ یہ اس سے محبت کرے جس سے میں محبت کرتا ہوں. یہ بات سمجھنے والی ہے. پھر یہ اس کی شان ہے, وہ جس دل کو چن لے, تو اس لائق ہے کہ تو اس سے محبت کر جس سے میں محبت کرتا ہوں, تو اس کی بات کر جس کی میں بات کرتا ہوں, تو اس کی سنگت میں آ جس کا میں ذکر کرتا ہوں, تو اس کی نسبت کو اپنا جس کی محبت میں اتار رہا ہوں. جب وہ چنتا ہے پھر بندہ اس قابل بنتا ہے اس سے محبت کرے جس سے وہ محبت کر رہا ہے. اب یہ اولیاء کرام کو چھوڑ دیں, میں بڑی آسان کر دیتا ہوں بات, اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا. کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ بولیے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا. بولیے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو مانے تو سب ان کو بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل آیا تو رب نے کہا تو اس قابل نہیں کہ تو مصطفیٰ کا ہو. ابو بکر آئے تو انہیں مصطفیٰ کا کر دیا. ابو لہب آیا تو کہا تیرا دل اس قابل نہیں کہ اس دل میں محبت مصطفیٰ رکھی جائے. عمر, عثمان, علی آئے تو انہیں غلام محمد مصطفیٰ بنا دیا. تو وہ دلوں کا اختیار پھر وہ چنتا ہے. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. پھر اللہ چنتا ہے جسے وہ اس لائق سمجھے, اسے اپنے محبوب کی محبت کی خیرات عطا کر دیتا ہے. تو اس پر بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم حق پر ہیں, انہیں یہ سوچنا چاہیے حق نے انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کی غلامی دے جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ ہے لمحہ فکریہ سمجھنے والی بات. تو رب کائنات پھر اس طرح ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتارتا ہے. اور بات تو بڑی طویل ہے مگر میں ایک بڑی لطیف بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب جس سے وہ محبت کرتا ہے نا, تو جس سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ ایک کائنات کی حقیقت بن جاتی ہے. توجہ سے اس جملے کو سمجھیے گا, کیونکہ اللہ کی محبت ہے نا, میری آپ کی تو نہیں ہے. تو جس سے اللہ محبت فرمائے وہ ایک کائنات کی, بولے اونچا, حقیقت بن جاتی ہے. وہ ایک حقیقت ہے, اور حقیقت جو بھی رب کائنات نے بنائی ہے نا, اس نے اسے ایک دن منوانا ہے. یہ بات ہے آخری جس پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں, اس کو سمجھ لیں. جو اس نے حقیقت بنائی ہے وہ اسے اس نے منوانی ہی منوانی ہے. اب یہ بندے کی نصیب ہے وہ یہاں مان جائے یا وہاں جا کے مانے.
انکار کرنے والے اور نہ ماننے والے اور اس سے مقابلہ کرنے والے، اس کے ولی کی دشمنی کر کے اللہ سے جنگ کرنے والے تو بہت دور کی بات، ایسے بھی تھے جنہوں نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی. استغفر اللہ. فرعون نے کہا نا، قرآن نے کہا میں بڑا رب ہوں. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں رب ہوں، اس نے کہا میں رب سے بڑا معاذ اللہ رب ہوں. انا ربکم الاعلی، تم جس رب کی بات کر رہے ہو میں تمہارا اس سے بڑا رب ہوں. استغفر اللہ العظیم. اتنی بڑی بات اس نے کہی. انکار یعنی اللہ کے کسی بندے کا انکار نہیں، خود اللہ کی ذات کا معاذ اللہ انکار. تو جب وہ بھی دریا میں ڈوب رہا تھا نا، ڈوب رہا تھا، تو ڈوبتے ہوئے اس نے کہا کہ یا اللہ میں ایمان لے آیا تجھ پر. یہ سورہ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 91 ہے. اس نے یہ کہا، اس نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے کے قریب آیا، اس کو پکڑ لیا نا لہر نے، اسے سمجھ آ گئی اب ڈوبنے والا ہوں. اس نے کہا قال آمنت، یا اللہ میں ایمان لے آیا، ایمان لے آیا انہ لا الہ الا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، الا الذی، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں اسی کو مانتا ہوں. آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں میں اس رب کو مان رہا ہوں. وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب اس نے یہ بات کہی، ابھی مرا تو نہیں ہے نا؟ بولیے ابھی مرا نہیں ہے، تبھی تو یہ بات کہہ رہا ہے. اب رب کائنات نے فرمایا الان، اچھا اب مان رہا ہے تو، یہ وقت ہے تیرے ماننے کا. وقد عصیت قبل، جب وقت تھا ماننے کا اس وقت تو نے نہیں مانا، اب جب سب کچھ تو نے دیکھ لیا ہے اب تو مان رہا ہے، اب تیرا ماننا ہم نہیں مانتے. بولیے اب تیرا ماننا ہم، بولیے نہیں مانتے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حقیقت وہ منواتا ہے، مگر اچھے وہ ہیں جو یہاں مان جائیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو، اگر پھر ماننا کام نہیں آتا. اور یہ جو اولیاء کرام ہیں اور جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا اور جن کو بڑا مقام دے دیا، ان کی عظمت اور شان پر قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ سورہ حدید ہے، پارہ نمبر 27 ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 12 ہے. دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. یہ اللہ کے ولی جنہیں اس نے اپنا محبوب بنایا ہے، وہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو حال کیا ہوگا. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن دیکھیں گے آپ مومنوں کو اور مومنات کو، مومن مرد اور مومن عورتوں کو، وہ اس حال میں اٹھیں گے یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کے آگے تیز تیز نور دوڑ رہا ہوگا. یعنی اللہ نے ان کو ایک نورانی جرمٹ نور میں رکھا ہوا ہوگا. ان کے آگے یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے آگے نور چل رہا ہوگا. وبایمانہم، ان کے دائیں طرف نور چل رہا ہوگا. یعنی نور کے حالے میں ان کو لیا جائے گا. اور ہوگا کیا؟ فرمایا بشراکم الیوم، انہیں کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. کون سی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی بشارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، تم ہمیشہ وہاں رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تمہیں مل گئی ہے. یہ سن لیا آپ نے؟ کس کی بات ہے؟ مومن اور مومنات، نیک مرد نیک عورتوں کی. اب دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. وہ لوگ جو یہاں کہتے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتے، وہ لوگ جو یہاں کہتے ہیں کہ اولیاء کی مدد نہیں ہوتی، وہ لوگ جو یہاں کہتے ہیں کہ اولیاء کا تصرف نہیں ہوتا، وہ لوگ جو یہاں کہتے ہیں کہ اولیاء کی نسبت کام نہیں آتی، وہ لوگ جو یہاں کہتے ہیں کہ اولیاء سے مت مانگو، وہ لوگ جو یہاں کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، ان کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے اس دن تو اللہ خود سامنے ہوگا نا، اپنی شان کے لائق. اب اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، وہ نہ ماننے والے انکار کرنے والے منافق مرد اور عورتیں اس دن کہیں گے للذین آمنوا انظرونا، ان ایمان والوں کو جب دیکھیں گے کہ وہ نور لے کر چل رہے ہیں، وہ اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ، خاص مہربانی کے ساتھ عنایات کی بارش میں چل رہے ہیں، انہیں بشارتیں دی جا رہی ہیں، اس دن ان سے کہیں گے انظرونا، ہم پہ نظر کرم کریں. وہ جو آج نظر کرم کو بدعت شرک گمراہی کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے کہیں گے، اللہ سے نہیں کہیں گے کہ تو نظر کرم کر، ان سے کہیں گے ایمان والوں سے، کہ کیونکہ رب نے منوانا ہے نا ان کو، یہاں نہیں تو وہاں سے ہی. تو جب یہ کہیں گے تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم پہ نظر کرم کرو. نقتبس من نورکم، یہ جو نور بڑا خاص تمہیں اللہ نے دے دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو.
اس نور میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو. اب یہ ساری بات آپ سمجھ گئے نا کہ جو یہاں کہتے ہیں مت مانگو، اولیاء نہیں دیتے، اولیاء مدد نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اولیاء سے مانگیں گے روز محشر. اور پھر ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب نہ کریں اپنی زبانوں سے، یہ اپنی زبانوں سے نہ کریں، اسے یہ گوارا نہیں ہے، محبوب ہے نا اس کے. تو رب کائنات نے فرمایا وہ انہیں جواب نہیں دینے دے گا، خود رب کائنات کی بارگاہ سے جواب آئے گا. قیل ارجعوا وراءکم، ہم نے وہاں ماننے کا کہا تھا، یہاں ماننے کا نہیں کہا تھا. اگر نور چاہیے فالتمسوا نورا، نور کی تلاش ہے تو دنیا میں جاؤ، وہاں جا کے مانو کہ میں نے ان کو نور دے رکھا ہے، وہاں جا کے مانو میں نے ان کو مقام دے رکھا ہے، وہاں جا کے مانو کہ یہ میرے محبوب ہیں، وہاں جا کے ان سے مانگو، پھر تمہیں وہاں خیرات نصیب ہو جائے گی. اب وہ وہاں سے آ سکیں گے واپس؟ بولیے آ سکیں گے؟ اسی لیے تو قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا سوال ہے ہی نہیں جس کا جواب میرے اندر نہ ہو. اب یہ مرضی تمہاری ہے کہ یضل بہ کثیرا کی طرف چلے جاؤ، پڑھ پڑھ کے گمراہ ہوتے جاؤ، ویہدی بہ کثیرا، یا پڑھ پڑھ کے ہدایت پاتے چلے جاؤ. اسی قرآن کا فیض ہے نا. تو فرمایا یہ لوگ جو دنیا میں میرے بندوں کی شان کو نہیں مان رہے، دنیا میں میرے بندوں کے مقام کو نہیں مان رہے، ان کی عظمت کو، ان کے تصرف کو، ان کے مقام کو نہیں مان رہے، یہ قیامت کے دن خود ان کے سامنے کھڑے ہو کے مانیں گے. جب مان لیں گے تب رب کائنات اپنے محبوب بندوں سے کہے گا یہ سارے تمہارے منکر تھے، آج انہوں نے تمہاری شان تسلیم کر لی، اب تم جنت میں جاؤ، اور اگر انہیں کچھ چاہیے تو دنیا سے جا کر لے کر آئے. یعنی پھر یہ گھاٹے کا سودا ہوگا. اس لیے میں نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تو یہاں یہ نسبتیں اگر اچھی نصیب ہو جائیں تو یہ ایسی ہوتی ہیں کہ رب کائنات اپنے محبوب بندوں کی یعنی سنگت میں، نسبت میں، تعلق میں یہ سب کچھ دکھاتا ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سردار الاولیاء ہیں. یعنی ان کے مقام پر کیا بات کروں کہ جنہوں نے کتاب جو لکھی ہے کشف المحجوب، کشف المحجوب جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے اعلان کیا ہے قیامت تک جو بندہ اگر اس سے اس وقت کوئی کامل نہ مل رہا ہو، اسے پیر کی تلاش ہو، تو صدق کے دل سے میری کتاب پڑھے، میری کتاب اس کا پیر بن کے دکھائے گی. کشف المحجوب مطلب اس کا یہ ہے کہ پردے اٹھانے والی کتاب. جتنے سوالات ہیں، جو الجھنیں، جو پردے ہیں، وہ یہ کتاب اٹھا دیتی ہے. تو جس کی کتاب رہنمائی کر سکتی ہے اس کی اپنے مقام کا عالم کیا ہوگا. وہ اس وقت میں جب وہ آئے، تشریف لائے، دنیا میں تھے، ظاہری طور پر لوگ نہیں مان رہے تھے. یہ نہ ماننے والے تو ہر جگہ ہیں نا، نہیں مان رہے تھے. کئی لوگوں نے یہ کہا جب آپ نے مسجد بنائی تو کئی لوگوں نے یہ کہا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی جہالت کی بات کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو مسجد بنائی ہے نا، اس مسجد کا جو قبلہ بنایا ہے سامنے مسجد کا، وہ قبلہ کی طرف نہیں ہے. یعنی یہاں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی. یعنی اصل میں معاذ اللہ وہ روحانیت کی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اس بندے کو معاذ اللہ اتنا بھی پتہ نہیں کہ اس نے اپنے مسجد کا قبلہ رخ بھی ٹھیک بولیے نہیں کیا. اب آج کی طرح تو نہیں تھا کہ آپ نے نکالا موبائل اور قبلہ ڈائریکشن دیکھ لی، وہ تو اس زمانے کی بات ہے. عام لوگ پریشان تھے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیار کرنے والے قریبی دوستوں نے آ کے کہا کہ حضور یہ سازش ہو رہی ہے، یہ سازش ہو رہی ہے. آپ نے کہا اچھا سب کو بلا لو میرے پاس، سب کو بلا لو میرے پاس. سارے وہاں آ گئے. تو آپ نے کہا نماز کا وقت تھا، تو آپ نے کہا ایک نماز میرے پیچھے پڑھ لو سارے، ایک نماز، اس کے بعد بات کر لیں گے. اب وہ چونکہ آ چکے تھے، نماز کا وقت تھا، سب نے نیت کر لی، پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے. خوش قسمتی کی بات ہے کہ نماز کس کے پیچھے پڑھ رہے تھے؟ ان کی توجہ تھی، دھیان تھا نماز کے اندر، سب کو سامنے کعبۃ اللہ دکھا دیا. وہ آج بھی آپ وہاں جائیں داتا صاحب میں، وہ جگہ الگ سے وہ مصلی بنایا ہوا ہے انہوں نے آپ کے قدمین کی طرف، وہ ابھی بھی وہ ایسے ہی باؤنڈری لگی ہوئی ہے وہاں پر بنایا ہوا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھائی تھی، جہاں سے قبلہ نماز کے اندر سب کو دکھا دیا تھا کہ تمہاری مسجدوں کا رخ الگ ہو سکتا ہے، جسے رب نے محبوب بنا لیا اس کی مسجد کا رخ جدا کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت ان لوگوں نے توبہ کی اور آپ کی سنگت میں آئے. تو وہ رب کائنات جو ہے اپنے محبوب بندوں کا مقام دکھاتا ہے.
اپنے محبوب بندوں کا مقام دکھاتا ہے۔ خوش قسمتی اس کی ہے جو یہاں مان جاتا ہے، جو یہاں نہ مانے وہ قیامت کے دن سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی بولیے اسے کچھ اور نہیں ملتا۔ اس لیے شاعر نے یہ کہا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کی نسبت اور محبت کی یہ جو خیرات عطا کی ہے اس میں استقامت اور برکت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب بندوں کا ادب اور حیا ہم سب کو نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت میں اپنے نیک اور محبوب بندوں کی وہ سنگت عطا فرمائے جو اس نے اعلان کیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ براہ راست جنت نہیں ہے، پہلے میرے بندوں کے گروپ میں داخل ہو جاؤ پھر وہ تمہیں اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہ پاک سنگتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔